الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين يا جد حسن والحسين. سامعین محترم، ربیع الاول کا ماشاءاللہ سے نورانی اور مبارک رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے. ماشاءاللہ سے جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلسلہ شروع ہے، تو اس حوالے سے آج کی جو ہم حدیث باب بیان فرمائیں گے اس میں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد اور پردہ پوشی کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ میرے اور آپ کے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیسی تربیت فرمانا چاہتے ہیں. اس حوالے سے آپ سب سے گزارش ہے کہ ذرا غور سے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کیجیے گا، اور جب آپ کوئی حدیث پاک سنتے ہیں تو یہ ہماری تربیت کے لیے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے محبوب جو بھی بیان فرماتے ہیں وہ اللہ ہی تو بیان فرماتا ہے، وہ اللہ ہی تو ان کی طرف وحی نازل کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے آقا آپ تو کبھی جلال میں بھی بیان فرماتے ہیں اور کبھی مزاح بھی فرماتے ہیں. فرمایا میرا جلال اور میرا جمال دونوں ہی اللہ کی جانب سے ہیں. مطلب حضور کا جلال بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور جمال بھی مزاح بھی فرمانا حضور کا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. بہرحال آج کی جو حدیث پاک ہے وہ تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے. یہاں پہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، میرے آقا رحمت للعالمین ہے نا، تو آپ نے اپنی امت کے لیے بھی رحمت چاہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دی تو اللہ عز و جل قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف اس سے دور کر دے گا. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو کبھی بھی تکلیف میں دیکھو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یار میری وجہ سے اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر اس کی مدد کروں تو میرا یہ بھائی اس تکلیف سے باہر نکل سکتا ہے، میرا بھائی یا بہن یا دوست ہے باپ، تو تم اس کی ضرور مدد کرو تو اللہ اس کے بدلے میں تمہاری تکالیف کو آسان کر دے گا. ہمارے یہاں کا معاشرہ دیکھیں نا کتنا بدل چکا ہوا ہے کہ ہم لوگ قرآن و حدیث سے کتنا دور ہیں. ہم بلکہ لوگوں میں تکلیفیں بانٹ رہے ہوتے ہیں بجائے کہ آسانیاں بانٹنے کے. میرے آقا فرماتے ہیں آسانی بانٹو. ہمارے یہاں پہ لوگ کسی کی بھائی بہن کی خوشی دیکھ کے خوش ہونے کی بجائے رشک کرنے کی بجائے الٹا حسد کر رہے ہوتے ہیں، الٹا ہی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں حسد کی آگ میں. تو یہاں پہ فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری تکالیف آسان ہو جائے. ہمارے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ابا جی ہماری تکلیفیں آسان نہیں ہوتی ہیں، کوئی وظیفے بتائیں. تو دیکھیں ہم ان کو کیا وظیفے بتائیں. اصل وظیفہ تو یہ سرکار بتا رہے ہیں نا. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ تکالیف کب آسان ہوں گی جب تم اپنی کسی مسلمان بھائی کی پریکٹیکلی طور پہ اس کی مدد کرو گے اس کی تکلیف آسان کرنے میں.